اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ پاکستان میں پوری دنیا کی طرح، کیونکہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب پاکستان میں بھی انٹرنیٹ اس کو بیس بنا دیا گیا، اس کو بنیاد بنا دیا گیا، اور اس بنیاد کے اوپر ہی تمام کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کو کیونکہ ایک گلوبل ولیج بنا دیا گیا ہے، اور یہ تمام کام جو ہے بذریعہ انٹرنیٹ چل رہے ہیں۔ اب پاکستانی نظام، کیونکہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، پوری دنیا میں پہلے جو نظام متعارف ہوتے ہیں، جو جتنے بھی جدید ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس کے بعد میں ان کا نظام ہم اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک سیاست ہے، جس طرح سے ڈالر کو پوری دنیا میں ایک منفرد مقام دے دیا گیا ہے، حالانکہ اس ڈالر کی ایک کاغذ کے پرزے کے علاوہ کوئی اور ورتھ ویلیو نہیں ہے، اس کو ایک مقام دے دیا گیا۔ اسی طرح سے جو انٹرنیٹ ہے، اس کو بھی ایک ایسا ضرورت زندگی بنا کر پیش کر دیا گیا ہے تمام ملکوں میں، کہ تمام ملک جو ہے وہ دست سے نگر ہو جائے، تمام ممالک کے کام جو ہیں، ہر ملک کے کام جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے مفلوج ہو جائیں، اس کے محتاج ہو جائیں۔ ہمارے ملک میں نیٹ کا مسئلہ ہمیشہ ہی صحیح رہتا ہے۔ ہم نے کوشش تو یہی کی ہے کہ دوسروں کے منہ لال دیکھ کر تماچے مار کے اپنا منہ بھی لال کر لیں۔ اب جیسے ہماری کنٹری میں اسٹامپ پیپر جو ہے وہ نکلوانا ہے، اب یہ بھی آن لائن سسٹم ہے۔ اسٹامپ نکلوانے کے لیے اگر تو نیٹ چل رہا ہوگا تو تب آپ کا اسٹامپ پیپر نکلے گا، ادروائز آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں ابھی ایک سال ہی گزرا ہے کہ ایک ایسا بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، اس بریک ڈاؤن کا کسی کو بھی نہیں پتہ، عام پبلک کی بات ہو رہی ہے۔ عام پبلک کو نہیں پتہ یہ بریک ڈاؤن کیوں ہوا، کیسے ہوا، مور دین 24 آورس کے لیے بجلی چلی گئی۔ اب ایسے عالم میں کسی نے جتنے کام کرنے تھے، بینکوں میں پیمنٹ، اس کے نظام سارے تباہ ہو گئے کہ نہ پیسے جمع کروا سکا، نہ پیسے نکلوا سکا، کاروباری نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جتنے اور دیگر معاملات جو کہ نیٹ سے متعلقہ تھے، جو پڑھنے والے بچے تھے، جو فری لانسنگ والے لوگ تھے، ان سب کا کیونکہ انٹرنیٹ تباہ ہو گیا، بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک شخص نے ڈیڈ باڈی ریسیو کرنی تھی ہاسپٹل سے، اس کے لیے اس کو عدالت سے اسٹامپ پیپر جمع کروانا تھا، پھر عدالت نے اس کو آرڈر کرنا تھا، پھر ڈیڈ باڈی ملنی تھی۔ چونکہ لائٹ نہیں آ رہی تھی، بجلی نہیں تھی، اس لیے انٹرنیٹ نہیں تھا، اسٹامپ پیپر جاری نہیں ہو سکا، اور ایک شخص کو اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی جو کہ گم شدہ تھی وہ بھی نہیں ملی۔ اسی طرح سے یہ تو ایک ایگزامپل تھی، اگر لائٹ نہیں آتی ہے، انٹرنیٹ نہیں آتا ہے، تو پوری زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں جب بھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کسی دفتر میں جائیں، بینک میں جائیں، پولیس کے ادارے میں چلے جائیں، اب تو فوج کے ادارے میں بھی ایسے ہے کہ وہ بینک والے اکثر کہہ دیتے ہیں جی یہ کام نہیں ہو سکتا، نیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہے۔ پولیس کے پاس چلے جائیں کہ یہ ہمارا کیس پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ کر کے بتا دیں۔ عدالت میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی نیٹ نہیں آ رہا، سرور ڈاؤن ہے، نیٹ ورک کا پرابلم ہے۔ کسی فرنچائز میں چلے جائیں، کسی موبائل کی، اگر تو وہاں نیٹ نہیں آ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں جی موبائل کا نیٹ کا ایشو ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ہم لوگ دست نگر ہو چکے ہیں انٹرنیٹ کے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، پاکستان جیسے کنٹری، اس میں دونوں کام ہونے چاہیے۔ ایک نیٹ کے ذریعے بھی ہونا چاہیے، اس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینول کام بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے لائٹ فیل ہو جاتی ہے یا انٹرنیٹ ہمیں میسر نہیں آتا ہے، تو ایسی صورتحال میں مینول کام ہوتے رہنا چاہیے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صورت میں نیٹ سرور ڈاؤن ہوا ہے تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جو امپلائیز ہیں وہ مینول کام کرتے رہیں، وہ مینول کام اپنا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہ مینول کام جاری رکھیں، جیسے نیٹ ٹھیک ہو تو وہ کام اپنا کیا ہوا انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیں، وہاں پر پریزنٹ کر دیں۔ لیکن ایسا کرنے سے جو امپلائی ہیں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ان کو تھوڑا برا لگے گا، ان کا کام بڑھ جائے گا، اس لیے وہ ایسا کرنا نہیں چاہیں گے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جو جنرل پبلک ہے اس کو بہت زیادہ سکون ملے گا، آرام دہ ہو جائے گا۔ فائنلائز یہی بات ہے کہ دونوں نظام ہمارے ملک میں چلنے چاہیے، چاہے وہ عدالتوں کا نظام ہو، پولیس کا نظام ہو، فوج کا نظام ہو، یا کوئی اور کسی بھی ادارے کا سسٹم ہو، اس میں نیٹ کے ساتھ ساتھ مینول کام بھی ہونا چاہیے۔ اگر مینول کام ساتھ ساتھ ہوگا تو تمام کام ہوتے رہیں گے۔ ہمارا جتنا نادرا کا سسٹم ہے، اس کا سارا ڈیٹا جو ہے یہ آن لائن ہے۔ اگر نیٹ تباہ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو نادرا کا تمام نظام جو ہے یہ بھی
درہم برہم ہو جاتا ہے. ہماری ضرورت زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام معاملات زیرو ہو کر رہ جاتے ہیں, پھنس کر رہ جاتے ہیں. عید کے موقع کے اوپر تہوار کا جب موقع آتا ہے تو جب نیٹ نہیں چلتا ہے تو رقم نکلوانا ایک درد سر بن جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشانیوں کو سیو کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی موقع جب آتا ہے اس موقع کے اوپر نیٹ ہمیشہ سے تنگ کرتا ہے کیونکہ اس پر برڈن پڑ جاتا ہے, اس پر لوڈ پڑ جاتا ہے. ہمیں اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن اس مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز بھی ہونے چاہیے. ہمارا ملک اکثر جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ دھمکاتا ہے, جنگ کی دھمکی دے دیتا ہے. ہم نے اس چیز کو بھی فیس کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے پریپریشن بھی کرنی ہے, اپنی تیاری بھی کرنی ہے. اب جب کوئی کنٹری کسی دوسری کنٹری پر اٹیک کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے اس معاشی مسائل کو تباہ کرے گا. جیسے ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی جو عمارتیں ہوتی ہیں, سرکاری اہم عمارتیں ہوتی ہیں, بڑے جو بریجز ہوتے ہیں, جو ریل کا نظام ہوتا ہے, جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں, مخالف یا دشمن ملک کی ان چیزوں کو تباہ کیا جاتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے تباہ کرنے والی چیز انٹرنیٹ ہے, الیکٹریسٹی سپلائی ہے. اگر دشمن ملک الیکٹریسٹی سپلائی کو اور انٹرنیٹ سروس کو تباہ کر دیتا ہے تو کسی دوسرے ملک کو, کیونکہ اس کا بھی تمام نظام فیل ہو گیا, کیونکہ ہم لوگ تو ڈیپینڈنٹ ہی ہو چکے ہیں انٹرنیٹ کے. کوئی بھی ہمارا ادارہ ہو انٹرنیٹ کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو ہمارے تمام امور زندگی تباہ ہو گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے. اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ مینول کام بھی ساتھ ساتھ کیا جانا چاہیے. جب بھی طبل جنگ بنتا ہے تو دیگر جو دشمن کنٹری ہے وہ کہاں اٹیک کرے گا یہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں. ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جو فری لانسنگ جو ہمارے ملک میں زر مبادلہ لے کر آتے ہیں, یہ سارے کام جو ہے وہ نیٹ کی بدولت ہیں. تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, جیسے علی بابا .com ہے اور بہت ساری سائٹس ہیں. انٹرنیٹ کے جو مواد شیئر کرنے کے, میسیجز کرنے کے جو جتنے ٹولز ہیں, جس میں ٹویٹر ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, یوٹیوب ہے, یہ سب کا سب بند ہو جائے گا. اس سب کے سب بند ہونے سے تمام جو نظام زندگی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا, تباہ ہو کر رہ جائے گا. کیونکہ انٹرنیٹ نے اس ہماری زندگی میں اپنی ایک بہت اہم جگہ بنا لی ہے. ہم اس کے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, ہمیں اس کا مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا پیش خیمہ ہے. کیونکہ ماضی میں ایسا بھی سننے میں آیا تھا کہ ایک ایسا کنٹری ہے جس نے ایک وائٹ پاؤڈر جو ہے وہ دریافت کیا ہے. اب یہ خبریں آتی ہیں لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے. وائٹ پاؤڈر دریافت کیا ہے, اب اس وائٹ پاؤڈر سے کیا کیا جائے گا؟ اس وائٹ پاؤڈر کی دشمن ملک کے اوپر یہ تجربہ بھی کیا ہے اس کنٹری نے. اس ایک ریاست, ایک صوبے کے اندر اس نے انٹرنیٹ کا نظام چلا کر وہاں پہ اس وائٹ پاؤڈر کی بارش کی تجربے کے طور پر, اور وائٹ پاؤڈر نے تمام ویوز کو برسٹ کر دیا, ان کو ختم کر دیا, یعنی انٹرنیٹ سروس کو ختم کر دیا. جب انٹرنیٹ سروس ختم ہو گئی تو بینک, ادارے جو بھی تھے وہ سب کے سب ان کا کام رک گیا. تو اگر کوئی کنٹری کسی دوسری کنٹری پہ اسی وائٹ پاؤڈر کی بارش کرتا ہے تو اس کے نظام کو وہ اس طرح سے بھی ویسے بھی تباہ کر سکتا ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ مینول جو ورکنگ ہے وہ بھی کی جائے. سو دوستو, آج کے لیے اتنا ہی. اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ حافظ.